بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں عمر بلاس اور آپ دیکھ رہے ہیں عمر بلاس اپڈیٹس. ناظرین، آج کی شخصیت ہے حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 6 ہجری میں دعوت اسلامی کے دائرے کو وسیع کرنے کا ارادہ فرمایا. اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب و عجم کے حکمرانوں کو 8 دعوتی خطوط لکھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن حکمرانوں کے پاس یہ خطوط ارسال فرمائے تھے، ان میں سے ایک ثمامہ بن اسال حنفی بھی تھا. ثمامہ کو اہم حکمرانوں میں شامل کرنا اور اس کے یہاں دعوتی خط روانہ کرنا حیرت انگیز اور قابل تعجب اس لیے نہیں تھا کہ وہ نہایت بااثر اور اہم شخصیت کا مالک تھا. وہ دور جاہلیت میں عرب کا ایک حکمران، بنو حنیفہ کا ایک بڑا رئیس اور علاقہ یمامہ کے ان بادشاہوں میں سے تھا جن کی کوئی بات ٹھکرائی نہیں جاتی. جب ثمامہ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام پہنچا تو اس نے اس کے ساتھ نہایت توہین آمیز اور غیر ذمہ دارانہ رویہ اپنایا. جھوٹے پندار اور جاہلانہ غرور نے اس کو گناہ پر جما دیا اور اس نے دعوت حق سے اپنے کان بند کر لیے. پھر شیطان اس پر سوار ہو گیا اور برابر اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر کے ان کی دعوت کو نیست و نابود کر دینے پر انگیختہ کرتا رہا. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بے خبری کی حالت میں اچانک حملہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام تمام کر دینا چاہتا تھا، اور اپنے اس ناپاک منصوبے کی تکمیل کے لیے وہ کسی مناسب موقع کا انتظار کرنے لگا. اور اگر اس کے چچا نے عین وقت پر اس کو اس منصوبے پر عمل کرنے سے روک نہ دیا ہوتا تو اس کا یہ گناؤنا جرم پایا تکمیل کو پہنچ گیا ہوتا، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اس کے شر سے محفوظ رکھا. ثمامہ اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارادہ قتل سے باز آ گیا، لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کے ارادے سے دستبردار نہیں ہوا. وہ برابر ان کی طاق میں لگا رہا. آخر کار وہ چند صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر قابو پانے میں کامیاب ہو گیا اور ان کو نہایت دردناک طریقے سے قتل کر ڈالا. اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں اس بات کا اعلان فرما دیا کہ جہاں کہیں ملے قتل کر دیا جائے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے قتل اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس اعلان کے کچھ ہی دنوں بعد ثمامہ نے عمرہ ادا کرنے کا ارادہ کیا، اور اس ارادے سے وہ اپنے علاقہ یمامہ سے مکہ کی سمت روانہ ہوا. وہاں پہنچ کر وہ کعبہ کا طواف اور اس میں رکھے ہوئے بتوں کے لیے قربانی کا ارادہ رکھتا تھا. لیکن اپنے اس سفر کے دوران وہ مدینہ کے قریب ایک راستے سے گزرتے ہوئے اچانک ایک ایسی آفت میں پھنس گیا جس کا اسے وہم و گمان تک نہ تھا. ہوا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھیجے ہوئے کچھ مسلمانوں پر مشتمل ایک فوجی دستے نے، جو اس خطرے کے پیش نظر کہ کہیں کوئی شرپسند رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھا کر مدینہ کے باشندوں کو نقصان نہ پہنچا دے، ثمامہ کو دیکھا اور اسے گرفتار کر لیا. حالانکہ ان میں سے کوئی بھی اس کو پہچانتا نہ تھا، اور اس کو مدینہ لے آئے. اسے مسجد کے ایک ستون سے باندھ دیا اور اس بات کا انتظار کرنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس اس قیدی کے حالات سے واقفیت حاصل کر کے اس کے بارے میں کوئی فیصلہ صادر فرمائیں گے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے مسجد کی طرف آئے اور اس میں داخل ہونے کا ارادہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر ثمامہ پر پڑی جو ستون سے بندھا ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے دریافت فرمایا، جانتے ہو تم لوگوں نے کس کو گرفتار کیا ہے؟ نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اس سے واقف نہیں ہیں. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا، یہ قبیلہ بنی حنیفہ کا سردار ثمامہ بن اسال ہے، اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیدی کا تعارف کرواتے ہوئے فرمایا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس گھر تشریف لے گئے اور گھر والوں سے کہا کہ تمہارے پاس جو بھی کھانا ہو اسے جمع کر کے ثمامہ بن اسال کے پاس بھیج دو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ میری اونٹنی کا دودھ صبح و شام دو کر اس کو پیش کیا جائے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثمامہ کو اسلام کی طرف مائل کرنے کے خیال سے اس کے پاس تشریف لے گئے اور اس سے پوچھا کہ
समामा, तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम हमारी तरफ से किस किस्म के सलूक की तवक्को रखते हो? मैं आपके मुतल्लिक़ अच्छा गुमान और आपसे अच्छे बर्ताव की उम्मीद रखता हूँ, लेकिन अगर आप मेरे कत्ल का फ़ैसला करते हैं तो एक ऐसे शख्स को कत्ल कराएंगे जो कत्ल का मुजरम है, और अगर एहसान करके मुझे छोड़ दें तो एक एहसान शनास को अपना ममनून करम पाएंगे। अगर आपको माल की ख्वाहिश है तो वो भी फरमाइए, जितना माल चाहेंगे दिया जाएगा। उसने जवाब दिया। इस गुफ्तगू के बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समामा को इसके हाल पर छोड़ दिया और 2 रोज़ तक इससे कोई तारुज़ न किया। इस दौरान इसके पास हस्बे मामूल खाने पीने की चीज़ें और ऊँटनी का दूध बराबर पहुँचता रहा। 2 दिन बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर इसके पास तशरीफ़ लाए और वही सवाल किया, समामा, तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम हमसे किस किस्म के सलूक की तवक्को रखते हो? उसने जवाब दिया, मेरे पास कहने की वही बातें हैं जो इससे पहले मैं कह चुका हूँ। अगर आप मेरे ऊपर एहसान करते हैं तो एक ऐसे शख्स पर एहसान करेंगे जो इसकी कदर पहचानता है, और अगर मेरे कत्ल का फ़ैसला करते हैं तो आपका ये फ़ैसला हक़ बजानब होगा, क्योंकि मैं आपके आदमियों को कत्ल करके इसका मुस्तहिक़ करार पा चुका हूँ। और अगर आपको माल की ख्वाहिश है तो बताइए, जो चाहेंगे आपको पेश किया जाएगा। इस मौके पर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मज़ीद कुछ नहीं कहा, बल्कि इसको छोड़कर चले गए। अलबत्ता अगले रोज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर इसके पास गए और फिर वही सवाल दोहराया, समामा, तुमको हमारी तरफ से किस बर्ताव की उम्मीद है? और उसने भी हस्बे साबक वही जवाब दिया, अगर आप मेरे ऊपर एहसान करते हैं तो एक एहसान शनास शख्स पर एहसान करेंगे, और अगर मुझे कत्ल करा देते हैं तो मैं इसका मुस्तहिक हूँ, और अगर आपको माल की ज़रूरत हो तो फरमाइए, आपका मतलूबा माल मैं आपको पेश कर दूँगा। इस सवाल और जवाब के बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम को मुखातब करते हुए फरमाया, समामा को रहा कर दो, और हस्बे इरशाद इसकी जंजीरें खोल दी गईं। रहाई पाकर समामा मस्जिद से निकला और मदीना के बाहर बकी के करीब वाक़ खजूरों के एक बाग में गया, जिसमें कुआं था। अपनी सवारी को उसी कुएं के पास बिठाकर इसके पानी से खूब अच्छी तरह गुस्ल किया और पाक साफ होकर फिर उसी रास्ते से चलकर मस्जिद में आ गया। उसने मस्जिद में मुसलमानों की एक मजलिस के करीब पहुंचकर बावाज़ बुलंद कलमा शहादत पढ़कर अपने इस्लाम का ऐलान किया। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मुतवज्जो होकर बोला, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुदा की कसम, रुए ज़मीन पर कोई चेहरा मेरे नज़दीक आपके चेहरे से ज़्यादा मबहूस और काबिल नफ़रत न था, मगर अब ये मुझे हर चेहरे से ज़्यादा महबूब है, और खुदा की कसम, आपके दीन से ज़्यादा काबिल नफ़रत मेरे नज़दीक कोई दीन न था, लेकिन अब ये मुझे तमाम अदियान से ज़्यादा पसंदीदा है, और खुदा की कसम, आपके शहर से ज़्यादा नापसंदीदा मेरे नज़दीक कोई दूसरा शहर नहीं था, मगर अब आपका ये शहर मुझे तमाम शहरों से ज़्यादा पसंद है। थोड़ी देर रुक कर फिर बोले, मैंने आपके कुछ साथियों को कत्ल किया है, इसकी तलाफ़ी के लिए आप मेरे ऊपर क्या आयद करते हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि समामा, इस सिलसिले में तुम्हारे ऊपर ना क़िसास है ना दियत, क्योंकि इस्लाम ने तुम्हारे तमाम साबका ज़्यादतियों और गलत कारियों को हरफ़े गलत की तरह मिटा दिया है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम लाने की वजह से जन्नत की खुशखबरी दी। इनका चेहरा फरते मसरत से चमक उठा, कहने लगा कि खुदा की कसम, मैंने आपके जितने सहाबा को कत्ल किया है, इससे कई गुना तादाद में मुशरिकीन को कत्ल करूँगा, और अपनी ज़ात को, अपनी तलवार को और उन लोगों को जो मेरे मातहत और हम नवा हैं, आपकी और आपके दीन की नुसरत व तायद के लिए वक़्फ़ करता हूँ। कदरे तवक्कुफ़ के बाद फिर कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके सवारों ने मुझे उस वक्त गिरफ़्तार किया था जब मैं उम्रा की नीयत से निकला था, तो आपके ख़्याल में अब मुझे इस सिलसिले में क्या करना चाहिए? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम मक्का जाकर उम्रा अदा कर लो, मगर ये उम्रा अब तुम अल्लाह और उसके रसूल की शरीयत के मुताबिक अदा करोगे। फिर आपने मनासिक हज और अफ़आल उम्रा की तालीम दी। हज़रत समामा बिन उसार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उम्रा की अदायगी के लिए रवाना हुए।
جب بطن مکہ میں پہنچے تو وہیں کھڑے ہو کر بلند آواز سے تلبیہ پڑھنا شروع کر دیا۔ میں حاضر ہوں خدایا، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، بے شک ساری تعریفیں اور تمام نعمتیں تیرے لیے ہیں اور اقتدار تیرا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ وہ دنیا کے سب سے پہلے مسلمان تھے جو تلبیہ پڑھتے ہوئے مکہ میں داخل ہوئے تھے۔ قریش کے لوگ اس ناگہانی اور غیر متوقع آواز کو سن کر سہم گئے اور غضبناک ہو کر دوڑے۔ انہوں نے اپنی تلواریں بے نیام کر لیں، آواز کی طرف لپکے تاکہ اس شخص پر ٹوٹ پڑیں جو ان کے کچھار میں گھس آیا تھا۔ وہ لوگ ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بڑھے تو انہوں نے تلبیہ کی آواز اور تیز کر دی۔ وہ ان کی طرف نہایت لاپرواہی اور بے خوفی کے ساتھ دیکھ رہے تھے۔ ایک قریشی جوان نے تیر چلا کر ان کو قتل کرنا چاہا، مگر دوسروں نے اس کو یہ کہتے ہوئے ایسا کرنے سے روک دیا کہ تیرا برا ہو جانتا ہے یہ کون ہے؟ یہ یمامہ کا بادشاہ ثمامہ بن اسال ہے۔ اگر تم نے اس کو کوئی نقصان پہنچایا تو اس کے قبیلے والے ہمارے یہاں غلے کی برآمد روک کر ہم کو بھوکا مار دیں گے۔ پھر وہ لوگ اپنی تلواریں میان میں کر کے حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آئے اور ان سے بولے، ثمامہ، یہ تم کو کیا ہو گیا ہے؟ کیا تم بے دین ہو گئے ہو اور تم اپنا اور اپنے آباء و اجداد کا دین تم نے ترک کر دیا ہے؟ نہیں، میں بے دین نہیں ہوا ہوں، بلکہ میں نے سب سے اچھے دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی پیروی اختیار کر لی ہے۔ حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس گھر والے کی قسم، میرے واپس جانے کے بعد یمامہ کے گیہوں کا ایک دانہ اور وہاں کی پیداوار کا کوئی حصہ اس وقت تک تمہارے یہاں نہیں پہنچ سکتا جب تک تم سب کے سب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتباع نہ اختیار کر لو۔ حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریش کی آنکھوں کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمرہ کے ارکان ادا کیے۔ انہوں نے غیر اللہ اور بتوں کے لیے نہیں، خدائے تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے قربانی کے جانور ذبح کیے اور واپس اپنے وطن لوٹ آئے۔ واپس آ کر انہوں نے اپنے قبیلہ والوں کو قریش کے یہاں غلے کی سپلائی روک دینے کا حکم دیا۔ قبیلہ والوں نے ان کے اس حکم کی تعمیل کی اور اہل مکہ کے یہاں اپنی پیداوار کی سپلائی بند کر دی۔ اقتصادی پابندی جو ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریش کے خلاف لگائی تھی، بتدریج سخت سے سخت تر ہوتی چلی گئی۔ اس کے نتیجے میں غلے کی قیمتوں میں غیر معمولی اضافہ ہو گیا، لوگوں میں فاقہ کشی عام ہو گئی اور ان کی تکلیف اور پریشانی زیادہ بڑھ گئی۔ جب نوبت یہاں تک پہنچی کہ ان کو اپنے اور بال بچوں کے بھوک سے مر جانے کا شدید خطرہ لاحق ہو گیا تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خط لکھا۔ ہم آپ کے متعلق پہلے سے یہ بات جانتے ہیں کہ آپ صلہ رحمی کرنے اور دوسروں کو اس کی تاکید کرتے ہیں، مگر اس وقت ہم جس صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ نے ہمارے ساتھ قطع رحمی کا طرز عمل اختیار کر رکھا ہے۔ آپ نے باپوں کو تلوار سے قتل کیا اور بیٹوں کو بھوکوں مار رہے ہیں۔ ثمامہ بن اسال نے غلے کی برآمد پر پابندی لگا کر ہمیں سخت تکلیف اور پریشانی میں مبتلا کر دیا ہے۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو اس کو لکھ دیں کہ وہ غلہ وغیرہ ہماری ضرورت کے چیزوں پر عائد کردہ پابندیاں ختم کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھ دیا کہ وہ قریش کے خلاف پیداوار کی برآمد پر لگائی ہوئی بندش ختم کر دیں۔ چنانچہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق وہ پابندی اٹھا لی اور قریش کے یہاں غلے کی سپلائی جاری کر دی۔ حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی بھر اپنے دین کے وفادار اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیے ہوئے عہد کے پابند رہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور اہل عرب اجتماعی اور انفرادی طور پر اللہ کے دین سے نکلنے لگے اور مسیلمہ کذاب نے بنو حنیفہ میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر کے انہیں اپنے اوپر ایمان لانے کی دعوت دینی شروع کر دی تو حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے سامنے ڈٹ گئے۔ انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ بنو حنیفہ کے لوگوں، خبردار، اس گمراہ کن دعوت کو ہرگز قبول نہ کرنا جس میں نور ہدایت کا دور دور تک پتہ نہیں۔ خدا کی قسم یہ شقاوت اور بدبختی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ان لوگوں پر مسلط کیا ہے جو اسے اختیار کریں، اور زبردست امتحان و آزمائش ہے ان لوگوں کے لیے جو اس سے اجتناب کریں۔ انہوں نے مزید فرمایا، ابو حنیفہ والو، ایک وقت میں دو نبی نہیں ہو سکتے۔
محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، نہ ان کی نبوت میں کسی کو شریک کیا گیا ہے۔ پھر فرمایا کہ کہاں اللہ کا یہ عظیم کلام اور کہاں مسلمہ کذاب کا قول، اے مینڈک تم جتنا چاہو ٹر کرتے رہو، اپنی اس ٹر سے نہ تم پینے سے روک سکتے ہو نہ پانی کو گدلا کر سکتے ہو۔ پھر وہ اپنے قبیلے کے ان لوگوں کو لے کر الگ ہو گئے جو اسلام پر ثابت قدم رہ گئے تھے اور راہ خدا میں جہاد اور اس کے دین کو زمین پر غالب کرنے کے لیے مرتدین کے ساتھ جنگ و قتال میں مشغول ہو گئے۔ اللہ تعالی حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام اور مسلمانوں کی طرف سے بہترین جزا دے اور اسے جنت سے نوازے۔ ناظرین، آج اتنا ہی، انشاءاللہ پھر کسی اور دن کسی اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔